اسلامی اتہاس میں اگر 571 عیسوی سے 750 عیسوی تک کے زمانے پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے اس میں پہلا دور عہد رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جس میں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی، جسے ہم مدینہ کی شہری حکومت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا دور خلفائے راشدین کا 632 عیسوی سے 661 عیسوی تک رہا، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور 6 مہینے کی خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رہی۔ خلافت راشدہ کا مطلب سیدھے راستے پر چلنے والی خلافت، جس کی راجنیتک اور ساماجک نظام کی بنیاد وہی تھی جو نبوی دور میں پیارے نبی نے رکھی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی دنیا کے ہر ملک میں بادشاہت قائم تھی، لیکن خلافت راشدہ کی راجنیتک ویوستھا ان سب سے الگ تھی اور بادشاہت سے اس کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ خلیفہ کو ریاست کے حکمران ہونے کی حیثیت سے پورا حق تھا، لیکن وہ 2 چیزوں کا پابند تھا، ایک اسلامی قانون کی پابندی اور دوسرا صلاح دینے والے قابل لوگوں سے مشورہ کرنا۔ آپسی صلاح مشورہ اور اظہار رائے کی آزادی کے بعد خلفائے راشدین نہ کیول نجی طور پر انصاف کو ترجیح دیتے تھے بلکہ ضلعوں کے حاکموں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ انصاف کے لیے ہر جگہ عدالتیں قائم تھیں، جہاں ججوں کے سامنے مقدمے پیش کیے جاتے تھے۔ حکومت دولت مندوں سے زکوٰۃ خود وصول کرتی اور اس رقم کو ضرورت مندوں کی مدد اور دوسرے اچھے کاموں پر خرچ کرتی۔ خلافت راشدہ کے 30 سال کے دور میں سماج سدھار کے میدان میں جو کارنامے انجام دیے گئے، اسی کی وجہ سے اسلامی خلافت دنیا بھر میں ایک بڑی طاقت بن گئی۔ ایک انگلش ہسٹورین H.G. ویلس نے لکھا ہے، اسلام کو دوسری قوموں پر غلبہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اپنے زمانے میں سب سے اچھی راجنیتک اور ساماجک ویوستھا تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں جنگوں کی جیت نہ سکندر کی جیت سے کم، نہ رومن اور پرشین کی جیتوں سے کم تھی۔ پھر بھی ان جیتوں میں بے گناہوں کا قتل عام، لوٹ مار اور عورتوں کی بے عزتی شامل نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیے جیسے لٹیروں کے خلاف پولیس کی کارروائی۔ اس دور میں اخلاق اور تعلیم کی نگرانی بھی حکومت کی ڈیوٹیز میں شامل تھی، اسی لیے بلاತ್ಕಾರ، شراب اور جوا جیسے ساماجک جرم کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ خلافت راشدہ انہی خوبیوں اور ٹھوس کارناموں کی وجہ سے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثالی اور تقلیدی نمونہ بنی، اسی لیے آج بھی اسلامی دنیا میں اس کی یہ حیثیت برقرار ہے۔ سن 661 عیسوی میں خلافت راشدہ کے ختم ہو جانے کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا دور شروع ہوتا ہے، جس میں بنو امیہ کے پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ تھے۔ بنو امیہ کی یہ خلافت 750 عیسوی تک قائم رہی۔ یہ حکومت رقبے کے اعتبار سے اتنی بڑی ہو گئی تھی جس کے مقابلے میں ایرانی اور رومی سلطنت اپنے زمانے میں بہت چھوٹی تھیں۔ اموی دور میں حکمران نجی طور پر ٹھیک ویسے ہی تھے جیسے دنیا کے دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اس دور میں جو خرابیاں نظر آتی ہیں اس لیے نہیں کہ وہ اچھے مسلمان نہیں تھے یا ان کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ بادشاہت کا جابرانہ حکومتی نظام تھا۔ حالانکہ اس دور میں انصاف اور تعلیمی نظام عالموں کے ہی ہاتھوں میں رہا، جس وجہ سے جابرانہ بادشاہت ہونے کے باوجود جہاں تک ممکن ہو سکا عدالت کو آزاد رکھنے کی کوشش کی گئی۔ نتیجتاً عوام کو برابر انصاف ملتا رہا۔ اس دور میں ضرورت کے حساب سے کئی نئے عہدے قائم کیے گئے، جیسے کتابت، حاجب یعنی چیف سیکرٹری، جس کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی خلیفہ سے نہیں مل سکتا تھا۔
اسی دور میں ڈاک کا نظام قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ سمندری فوج کا اتنا وکاس ہوا کہ روم ساگر میں مسلمان سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ اموی دور میں تعمیری کاموں میں بھی خوب ترقی ہوئی، جس کا بہترین نمونہ قبۃ الصخرہ ہے جو کہ بیت المقدس میں تعمیر کیا گیا۔ اس دور میں ہتھیار بنانا، برتن بنانا جیسے خاص کام کاج تھے۔ گیان وگیان کی بات کریں تو پہلے دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ استاد تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے دور میں تابعین نے ان کاموں کو انجام دیا، جن میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، حضرت حسن بصری، امام شابی، امام زہری، امام قتادہ، عیسیٰ بن عمر نحوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم شامل ہیں۔ 743 عیسوی میں ہشام بن عبد الملک کی موت کے بعد اس حکومت کا پتن شروع ہو جاتا ہے اور 7 سال کے اندر 750 عیسوی میں بنو امیہ کا عباسیوں کے ذریعے پوری طرح خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بنو عباس کا دور 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک رہا، جس کا پہلا حکمران ابو العباس صفحہ تھا۔ یہ حکومت تقریباً 500 سال تک قائم رہی۔ اس دور میں فتوحات اور سلطنت کا دائرہ تو بڑھا ہی، اس کے ساتھ تہذیبی، علمی اور ادبی میدان میں بھی خوب ترقی حاصل ہوئی۔ دراصل اسلامی حکومت کے شروعاتی دور میں تعلیم زبانی طور پر دی جاتی تھی۔ بنو امیہ کے آخری دور میں کتابوں کے لکھنے کا کام شروع ہو چکا تھا، لیکن عباسی دور میں یہ کام پورے زور شور سے ہوا۔ قرآن کی تفسیر، حدیث اور اسلامی قانون کی کتابیں جیسے فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور فقہ جعفری اسی دور میں لکھی گئیں۔ حدیث کی کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور نسائی بھی اسی دور میں لکھی گئیں۔ اس کے علاوہ اتہاس اور بھوگول سے تعلق رکھنے والے ابن ہشام، ابن سعد، بلاذری، ابن جریر، طبری اور مسعودی جیسے مہان لیکھک اسی دور میں ہوئے۔ میڈیکل سائنس میں محمد بن زکریا رازی، جابر بن حیام، میتھمیٹکس میں محمد بن موسیٰ خوارزمی اور فلسفی میں یعقوب کندی اور فارابی جیسے ودوان اسی دور میں ہوئے۔ یہ صرف کچھ نام ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے ودوان عباسی دور میں گزرے ہیں، جس کی مثال دنیا کے اتہاس میں نہیں ملتی۔ عباسی سلطنت میں ترک، پٹھان، سندھی، ایرانی، کرد، عرب، مصری، بربر، اندلوسی، رومی اور ہندوستانی یعنی انگنت قومیں رہتی تھیں۔ ان تمام قوموں کے میل جول سے ایک نئی سبھیتا نے جنم لیا جو اپنے وقت کی سب سے بہترین اور وکست سبھیتا تھی۔ اس دور میں بہت سارے شہر جیسے بغداد، کوفہ، بصرہ، فسطاط، دمشق، رے، نیشاپور، ہرات، بخارا، خوارزم اور سمرقند جیسے شہر انترراشٹریہ بازار کے سینٹر بن گئے تھے، جن کا تجارتی رشتہ روس، چین، بھارت، افریقہ اور مصر سے لے کر مراکش تک قائم تھا۔ 945 عیسوی میں عباسیوں کے پتن کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آزاد خود مختار سلطنتیں قائم ہونے لگیں، جیسے سامانیوں کی، بنو بویہ کی، فاطمی، گوری، غزنوی، زنگی، ایوبی، مرابطین اور معاہدین جیسی حکومتیں۔ یہ حکومتیں عباسی خلیفہ کو تسلیم تو کرتی تھیں، لیکن اس کا حکم نہیں چلتا تھا۔ یہ حالات تقریباً 200 سال تک رہے اور 1258 عیسوی میں تاتاریوں کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
جس کے بعد 1299 عیسوی میں ارطغرل کا بیٹا عثمان خان ایک آزاد سلطنت قائم کرتا ہے جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حکومت 1923 عیسوی تک تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ اسلامی اتہاس میں کسی خاندان نے اتنے لمبے وقت تک حکومت نہیں کی اور نہ ہی اتنی ترقی حاصل کی جتنی عثمانی ترکوں نے کی، اور عثمانی سلطنت کا خاتمہ بھی دوسری حکومتوں جیسے بنو امیہ، بنو عباس اور مغلوں کی طرح ایک دم نہیں ہوا، بلکہ 200 سال تک عثمانی سلطنت جدوجہد کرتی رہی اور کئی بار اس نے اپنے بگڑے ہوئے حالاتوں کو سنبھال لیا۔ عثمانی سلطنت کی اس مضبوطی کی کئی وجہ رہی، جن میں ایک تو یہ کہ یہ حکومت باقی حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ قانون پر آدھارت تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے صلاح مشورے کے لیے ایک باب عالی نام کی سنستھا قائم تھی جس میں قابل لوگوں کو رکھا گیا تھا اور انہی کے مشوروں سے سلطنت کے کاموں کو انجام دیا جاتا تھا۔ بادشاہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بڑی وجہ عثمانی بادشاہوں کے پاس ینیچری نام کی ایک باقاعدہ منظم فوج تھی جو کہ دنیا کی پہلی ایسی فوج تھی جسے بہت مشکل تربیتوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ فوج اپنے وقت میں اتنی طاقتور تھی کہ کئی صدیوں تک دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ عثمانی ترک بہادر ہونے کے ساتھ اچھے اخلاق رکھنے والے، سادگی پسند اور محنتی تھے۔ عیش کی زندگی جو انسان کو آرام طلب اور خود غرض بناتی ہے اس سے وہ بہت دور تھے۔ وہ بے ایمانی، دھوکہ، شراب، جوا اور بے شرمی والے کاموں سے انیہ مسلم سمودائے کے مقابلے زیادہ بچے رہے۔ عثمانی ترکوں کی ان خوبیوں کو مسلم اور غیر مسلم سبھی اتہاسی کاروں نے کھلے عام تسلیم کیا ہے۔ اردو کے مشہور لیکھک مولانا شبلی لکھتے ہیں، ترک سماج میں مجھے جو چیزیں پسند ہیں وہ یہ ہیں کہ بہترین ذہن، علمی قابلیت اور خوبصورت فطرت رکھنے کے باوجود ان میں بے معنی شان شوکت فخر نہیں تھا۔ بڑے بڑے عہدیدار بازار میں نکلتے تو معمولی حیثیت سے نظر آتے۔ ان کا رہن سہن اور مکان سادگی بھرے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے 600 سال تک سلطنت کی چھایا میں رہ کر بھی سپاہیہ پن نہیں چھوڑا، ورنہ عباسی، فاطمی، اندلوس کی اموی اور تیموری اور مغل تو 100-200 سال میں ہی اچھے خاصے رنگیلے بن گئے تھے۔ گیان اور ساہتیہ کے میدان میں ترکی ودوانوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں شیخ غالب، ضیاء پاشا، ابراہیم شناسی، نامک کمال، جودت پاشا، سعید حلیم پاشا جیسے ودوان شامل ہیں۔ آدھونک ترکی کے اتہاس میں مشہور شاعر ندیم نے شقائق نعمانیہ نامی کتاب میں ترکی کے علماؤں کے حالات لکھے ہیں۔ عثمانی بادشاہوں کا یہ نیم تھا، جب بھی کوئی بڑی مسجد بنواتے اس کے ساتھ اسپتال، مدرسے اور پستکالیوں کے لیے بھی عمارت تعمیر کراتے۔ ان خوبیوں کو رکھنے والی عثمانی سلطنت اپنے اور غیروں کی سازش کا شکار ہو کر 1923 عیسوی میں ختم ہو گئی۔